الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله ورفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. محترم حضرات، آج درس حدیث کی یہ چوتھی مجلس ہے. آج کی اس مجلس میں باضابطہ بخاری شریف کا درس شروع ہوا. محترم حضرات، دیکھیے بخاری شریف کا مقام بہت اونچا ہے، بلکہ حضرات علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری کتابیں صحیح نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. اس کے بعد پھر اور دوسری کتابیں بھی ہیں، لیکن سب سے صحیح نہیں ہے بلکہ بہت صحیح ہے. ایک ہوتا ہے صفت کا مادہ، اور ایک ہوتا ہے تفضیل کا، اور ایک ہوتا ہے مبالغے کا. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ مسجد اچھی ہے، تو اس کو کہیں گے کہ ایک صفت ہے. اگر اس کے بجائے میں نے یوں کہا کہ مسجد بہت اچھی ہے تو اس کو کہتے ہیں تفضیل. اگر میں یوں کہوں کہ مسجد سب سے اچھی ہے تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ. بخاری شریف کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف ہے. اور اللہ پاک نے اس کو ایسی ہی مقبولیت بھی عطا فرمائی. حضرات علماء کرام نے اس کو قبول کیا سلفاً و خلفاً، ہم سے پہلے والے بھی اور ہمارے بعد والے بھی انشاءاللہ. بہت اونچا مقام ہے کتاب کا. بات دراصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب کے اندر جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کے لیے انہوں نے بہت ہی کٹھن ترین شرطوں کو رکھا، بہت سی کٹھن ترین شرطیں، جس کی وجہ سے حضرات علماء کرام نے یہ کہا کہ ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی کتاب پائی جاتی ہے تو واقعتاً اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ ہونا چاہیے، ورنہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ قرآن کے بعد اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر ہے کہ سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو سن 160 ہجری کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 160 سال بعد پیدا ہوئے، تو پھر ان کی کتاب کے بارے میں حدیث میں کہاں فضیلت بیان ہوئی؟ اس لیے میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے لوگوں نے اور اس کے بعد کے لوگوں نے اور آج تک تمام ہی علماء کرام نے قبول کیا ہے اور ان کی کتاب کو فضیلت کی نظر سے دیکھا ہے، بس اتنی بات ہے۔ اور اس پر تقریباً تمام ہی علماء کرام کا اجماع ہے۔ بعض لوگ ہیں جو اجماع امت کو نہیں مانتے، ایک فرقہ ہے اس کا نام ہے اہل قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نیچے کی چیزوں کو نہیں مانتے، وہ قرآن سے نیچے حدیث ہے اس کو نہیں مانتے، اور ایک فرقہ ہے اہل حدیث جو اس سے نیچے کی چیز ہے اسے نہیں مانتے، وہ کیا ہے؟ اجماع امت۔ میرے بھائیوں، میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے، ورنہ اگر دیکھا جائے آپ کی زندگیوں کو ٹٹولا جائے تو زندگی کے ہر قدم پر آپ لوگ اجماع کو مان رہے ہیں۔ ہمارے لیے اجماع امت بھی ایک دلیل ہے۔ کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، تب کیا کیا جائے گا بھائی؟ امت کا جس بات پر اجماع ہوگا اس کو دیکھا جائے گا۔ اور کتنے ہی مسئلے ایسے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں اور نہ حدیث میں ہیں، نہ اجماع میں اس کی کوئی مثال ہے، تو اس کے لیے قیاس کی ضرورت پڑتی ہے، اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ محترم حضرات، مثال کے طور پر آج کل ایک بات چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کے نطفے کو ٹیوب میں لے کر کسی اور کے نطفے کو ٹیوب میں لے کر عورت کے پیٹ میں اس کو داخل کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس عورت کو اولاد ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا وہ اولاد حلالی ہے یا حرامی؟ اس مسئلے کے تعلق سے میں یہی پوچھتا ہوں کہ اس مسئلے کو قرآن مجید کی کسی آیت سے بتاؤ، یا کہ کسی حدیث شریف سے بتائیں، یا کہ اجماع سے بتائیں۔ میرے بھائیوں، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں یہ مسئلہ نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بات کا مسئلہ ہے، یہ تو بہت بات کا مسئلہ ہے، ابھی قریب دور کا مسئلہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا نتیجہ ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، اب بتائیں کہ کیا اس اولاد کو حلالی کہیں گے یا حرامی کہیں گے، جو کہ دوسرے کے نطفے کو ٹیوب میں چڑھا کر عورت کے پیٹ میں داخل کیا گیا؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ آدمی کو قیاس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اہل السنت والجماعت کہلانے والے یعنی میں اور آپ ان چاروں چیزوں کو دلیل مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اور
امت کے اجماع کو مانتے ہیں اور اسی طرح سے اجتہاد اور استنباط اور قیاس کو مانتے ہیں، ان چاروں چیزوں کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ان چاروں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے آدمی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے ہمارے ان بھائیوں کو جو ان کا انکار کرتے ہیں۔ خود بخاری شریف کا حوالہ دینے والے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ بخاری شریف ہے۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کیوں آپ پر کوئی وہی آ گئی کیا؟ یا کہ کسی فرشتے نے آ کر آپ کو کان میں کہہ دیا کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے؟ کس نے کہا؟ یا چلو کسی حدیث میں پایا جاتی ہے بات نہیں، یہ تو اجماع امت ہے، اجماع علماء ہے، حضرات علماء کا اتفاق ہے۔ حضرات علماء نے قبولیت کی نظر سے بخاری شریف کو دیکھا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عادل اور ضابط اور ثقہ مانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اجماع۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب باجماع اہل علم اور باتفاق علماء اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حدیث کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی وحی ہے۔ ہاں، اتنا فرق ہے کہ اس وحی کو نماز میں نہیں پڑھا جاتا، اس وحی کو جو قرآن میں ہے اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ وحی مطلوب ہے قرآن، اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے، یعنی اس کی تلاوت نماز میں وغیرہ نہیں ہوتی۔ وہ اور بات ہے کہ بعض مقامات پر آج بھی الحمدللہ بخاری شریف کی بھی تلاوت ہو رہی ہے۔ دیوبند وغیرہ کے کچھ علاقوں میں ہم نے خود سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ چونکہ بخاری شریف میں بھی 30 پارے ہیں، وہاں کے لوگوں نے 30 پاروں کو ایک ایک جز کر کے، جس طرح قرآن کے 30 پارے ہیں اسی طرح سے بخاری شریف کے 30 پارے الگ الگ بنا دیے۔ اور جس طرح سے کسی گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور 30 پارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ختم قرآن ہوتا ہے، ایسے ختم بخاری شریف ہوتی ہے۔ بس آپ کا کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہی آپ نے اس طرح فرمایا۔ خیر میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس عظیم الشان کتاب کی پہلی حدیث پڑھی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب کا پہلا ہی جو جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد عام طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بخاری شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ہوا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ والی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اخطا او فهو اجزم او فهو ابتر۔ کوئی بھی اہتمام سے کیا جانے والا کام، عظیم الشان کام، اگر اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ تو تم بریدہ ہے، یا ہے کہ مقتول برکت ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی قسم کی ایک اور حدیث بھی ہے جو الحمدللہ کے بارے میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اخطا او فهو ابتر او فهو اجزم۔ ہر وہ کام جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل ہوگا، تم بریدہ ہوگا، اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اور کما قال مختلف حدیثیں ہیں۔ بہرحال الحمدللہ والی حدیث بھی ہے، بسم اللہ والی بھی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب شروع فرما دی، لیکن الحمدللہ والی حدیث پر عمل نہیں ہوا۔
حالانکہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ الحمدللہ سے کام شروع کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرات علماء کرام نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے ان کی طرف سے ان کے اس کام پر تعمیل کرتے ہوئے کئی جوابات دیے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، ہمارے بڑوں سے کوئی بات نکل جائے یا کوئی کام ہو جائے ایسا جو بظاہر دیکھنے میں حدیث کے خلاف معلوم ہو رہا ہو تو فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، یا یہ کہ فوراً غلط ہونے کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی کوئی اچھی سی صورت نکلتی ہے کیا دیکھنا، ان کی اس بات کو کسی اچھی بات پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے، اور ان کے اس کام کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی غلطیوں کو پکڑتا چلے۔ یہ دیکھو صاحب، امام بخاری اتنے بڑے محدث، حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے، الحمدللہ کہ انہوں نے کتاب کو شروع نہیں کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہمارے بڑوں سے جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو اس کی صحیح کیا صورت ہو سکتی ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کہا خطائے بزرگاں گرفتن خطا، بڑے لوگوں کی غلطی پکڑنا خود ایک غلطی ہے، کسی بڑے آدمی کی غلطی پکڑنا یہ خود ایک غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب حضرات علماء کرام نے کئی جوابات دیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرمایا لیکن الحمدللہ کا ذکر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے سب سے پہلی وحی جو آئی، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، نہیں الحمد کا سورہ، الحمد کا سورہ تو نہیں نا، سورہ فاتحہ ہے کیا؟ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو پہلے رکھا گیا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کو رکھا گیا ہے جو کہ 3 پاروں تک پھیلا ہوا ہے، اور سب سے آخرواں پارہ 30واں پارہ اس میں ہے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جسے سورہ علق کہتے ہیں۔ سب سے پہلی جو وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 30ویں پارے میں ہے، اور سب سے آخری جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ وحی 30ویں پارے میں ہے۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی آیت جو اتری وہ 30ویں پارے میں ہے، اور سب سے آخری آیت جو اتری وہ 30ویں پارے میں ہے۔ قرآن مجید کے اندر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے، بعض جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، اور بعض جگہ ہوتا ہے کہ یہ مدینی میں نازل ہوا۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی، اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس میں بھی ایک بات سمجھنے کی، وہ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف مکے ہی میں اتری ہے۔ مکی سورے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو سورہ اترا ہے وہ مکی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو سورہ اترا ہے، جو آیت اتری ہے، وہ مکی کہلاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد جو سورے اور جو آیتیں اتری وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اگرچہ کہ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے کو جا کر پھر دوبارہ آپ مکے کو تشریف لائے، تو اس وقت میں جو سورے اترے، اس وقت میں جو آیتیں اتری وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی ہی کہلائیں گی، اگرچہ مکے میں اتری۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج امت قرآن کی تعلیمات سے بہت دور ہے، حدیث کی تعلیمات سے بہت دور ہے۔ اللہ سب کو قریب فرمائے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلی آیت جو قرآن کی اتری وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور وہ دیکھیے کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوئی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوئی اتری بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ہے کیا؟
سب سے پہلی وحی میں الحمدللہ نہیں ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر کہ اتنا ضروری نہیں ہے، اس لیے الحمدللہ تو انہوں نے شروع نہیں کیا۔ اب دوسری بات بھی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ مختلف قسم کی باتوں سے اپنی خطبات کو، اپنے بیانات کو شروع کرتے تھے، آپ نے اس سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ دیکھو اگر کوئی بیان کرنا ہے، کوئی خطبہ دینا ہے تو اس وقت الحمدللہ سے شروع کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو بتانے کے لیے وہ حدیث بیان کی ہے، یہ نہیں کہ کسی کتاب کو لکھنا ہو تو اس میں بھی الحمدللہ لکھا جائے۔ ایک بات یہ بھی، اور دوسری بات یہ بھی ہے، حدیث میں یہ تو بتایا گیا ہے ہر وہ کام جو الحمدللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ مقصود برکت ہے، نامکمل ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، یہ تو حدیث میں ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ لکھنا ضروری ہے الحمدللہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کو لکھا ہو اور الحمدللہ کو زبان سے پڑھ لیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے نا بھائی؟ تو میرے بھائیوں محترم حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی اور اس میں الحمدللہ نہیں ہے، اس کی کئی تعبیریں ہیں، اس میں کئی معنی ہیں، حضرات علماء کرام نے اس کو بیان کیا۔ آگے دیکھیے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ کسی بھی ایک مسئلے کو ایک باب کے تحت سے پیش فرما دیتے ہیں۔ باب فی الصلاۃ، باب فی الرکوع، باب فی السجود، اس طرح سے ایک ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں لکھ دیتے ہیں اور اس کے تحت میں حدیثوں کو لکھتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث کو لا کر امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو سب سے پہلے باب کو دیکھنا پڑے گا۔ باب بولے تو کہیں ایسا نہیں سمجھنا کہ امام بخاری کے والد صاحب کا نام ہے، کیا ہے کہ ہم ہمارے والد صاحب کو دیکھیں، یہ معنی نہیں ہے بھائی۔ باب کا معنی کیا ہے؟ ایک عنوان ہے، ایک سرخی ہے جی، جس طرح سے کتاب ہوتی ہے اور اس میں کچھ پارٹس ہوتے ہیں اور پھر اس میں بھی کچھ الگ الگ فصلیں ہوتی ہیں، اس طرح سے باب۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کے تعلق سے علماء نے کہا کہ کل بخاری کی تراجمی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت ان کے ترجموں کے اندر موجود ہے۔ محترم حضرات، سب سے پہلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی شروعات کیسے ہوئی؟ کیف کان بدء الوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی اس کی ابتدائی حالت کیسی تھی اور کس طرح شروع ہوئی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ہماری پوری شریعت کا دار و مدار وحی کے اوپر موجود ہے۔ نمازیں لیجیے، روزے لیجیے، زکوٰۃ لیجیے، حج لیجیے اور جتنے مسائل ہیں ان سب مسائل کو لے لیجیے، یہ سب وحی پر موقوف ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کے باب کو بیان کیا۔ اور پھر یہ وحی کیا چیز ہے؟ وحی کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ فرشتہ آتا اور اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام آپ کو سنا دیتا۔ یہ ایک طریقہ مشہور ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے علاوہ وحی کے اور کئی طریقے ہیں، وحی کے کئی اور طریقے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس کبھی کبھار وحی اس طرح بھی آیا کرتی تھی جس طرح سے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، یا کہ جانوروں کے گلے میں جو گھنٹا ہوتا ہے، جانوروں کے گلوں میں جو گھنٹا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بیل وغیرہ کے گلے میں، جب وہ آتا ہے تو وہ بجنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مثل سلسلۃ الجرس، جرس، جس طرح سے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے
اور مسلسل اور لگاتار ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھار میرے اوپر اس قسم کی وحی بھی آیا کرتی تھی. اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وحی کے جتنے طریقے تھے ان تمام طریقوں میں سب سے زیادہ تکلیف والا طریقہ میرے لیے یہی تھا. وہی سب سے زیادہ تکلیف والا تھا. بعض مرتبہ کیا ہوتا تھا خود حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانوں کی شکل میں آ کر آپ کو پیغام سنا کر چلے جاتے. یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے. مشہور ہے کہ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. بعد میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آ کر آپ کو وہی کیا کرتے تھے, اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے. تو بھائیو وہی پر ہی ہمارا سارا دار و مدار. قرآن یہ بھی وہی, حدیث یہ بھی وہی, اور جو کچھ ہم کو زندگی گزارنا ہے قرآن اور حدیث ہی سے گزارنا ہے. تو گویا کہ ہماری ساری زندگی کا ڈیپینڈنٹ اور سب کچھ دار و مدار قرآن اور حدیث کے اوپر یعنی وحی کے اوپر. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے اس کو بیان کیا, وحی کو بیان کیا. اور وحی کی ابتدا کیسے ہوتی تھی وہ بھی بیان کیا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول بھی بیان کیا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. پیغمبر ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی بھیجی جس طرح سے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے نبی آئے ان کی طرف بھیجا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وحی کا یہ طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے نبی دنیا میں آئے ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا معاملہ فرمایا ہے. میرے بھائیوں کبھی کبھار حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بذریعہ خواب بھی کچھ پیغام دیا کرتے ہیں. اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نبیوں کا خواب بھی وہی ہے. نبیوں کا خواب بھی وہی ہے. میرا اور آپ کا خواب کیا نہیں ہے, وہی نہیں ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کی گلے پر چاقو چلا رہے ہیں. انہوں نے ایسا ہی کیا نا, ایک دن دیکھے, 2 دن دیکھے, 3 دن دیکھے اور اس کے بعد وہی عمل کیا انہوں نے. تو معلوم ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں یعنی خواب میں جو آپ کو نظر آتا ہے حضرت انبیاء علیہ السلام کو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے وہی ہے. کیوں؟ وہ ہماری طرح نہیں کہ شیطانی خیالات آ جائے یا وسوسے یا کہ حدیث پاک کا معاملہ پیش آ جائے. یعنی دن میں کسی ایک چیز کو دیکھے اور رات میں وہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے خواب میں. ایسا حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا تھا. حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو مبشرات ہی مبشرات تھے. وہی ہی وہی ان کا خواب کی دلیل. نبی کسی خواب سے کسی چیز کو دیکھیں تو پھر ان کے لیے وہ کام کرنا ضروری. تو یہ بھی ایک طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند میں خواب کو دے دیا اور وہی کا ذریعہ بن گیا. یہ بھی ایک طریقہ تھا. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ وہی خاص نہیں بلکہ اللہ پاک نے تمام نبیوں کے پاس وہی کو بھیجا. یہ کوئی نیا معاملہ نہیں. اس کے بعد دیکھیے حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ سب سے پہلی حدیث. اور اس کے راوی کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث پیش فرمائی اپنی کتاب کے اندر. اوپر انہوں نے باب پیش کیا وہی کا اور پھر اس کے تعلق سے اس کے نیچے جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے اور سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات.
کیا معنی ہے انما الاعمال بالنیات کا؟ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ بار بار سنتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، مطلب یہ ہے کہ کام کا اچھا ہونا اور خراب ہونا نیت کے حساب سے۔ اگر کوئی آدمی ایک اچھا کام کر رہا ہے اور اس کے پیچھے غلط نیت ہے، مثال کے طور پر یہ درس حدیث شروع ہوئی، درس حدیث کا ایک سلسلہ چل پڑا، الحمدللہ مسلسل 4 ہفتے سے چل رہا، اللہ تعالیٰ اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ اگر یہ شروع کرتے ہوئے خدا نہ کرے شروع کرنے والوں کی، پڑھانے والوں کی، سننے والوں کی نیتوں میں اگر کھوٹ ہے تو میرے بھائیوں سوائے ٹائم ویسٹ ضائع ہونے کے اور کوئی چیز ہمارے ہاتھ رکھنے والی نہیں۔ آپ بولیں گے اللہ کے گھر میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہے ہیں تو پھر کیسے ضائع ہوگا؟ یہ تو نیت پر ہوگا۔ اگر حدیث کی کتاب پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، یا ہے کہ میرا تعارف ہو جائے، پوری دنیا میں میرا نام ہو جائے، سب لوگ کہیں کہ واہ واہ بڑے عالم صاحب ہیں، بڑے مولوی صاحب ہیں، بڑے علامہ صاحب ہیں، شیخ الحدیث نہیں ہے، مفتی صاحب نہیں ہے، اس طرح پوری دنیا میں میری آواز گونج جائے، خدا نہ کرے اور 1000 بار خدا نہ کرے، یہ مقصد اگر ہے تو پھر میرا یہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے پڑھنا یہ بجائے ثواب ملنے کے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے شروع کرنے والوں کی نیت میں اگر کوئی کھوٹ ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ ان کا تعارف ہو جائے، مدرسے کا نام ہو جائے، مسجد کا نام ہو جائے، یا کہ اپنا نام ہو جائے، یا کوئی اور فائدہ دنیاوی اس سے متعلق ہو، خدا کی عزت و جلالت کی قسم اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے عزت دینے کے ذلت دے گی، یہ طے ہے۔ اور ایسے ہی آ کر سننے والے بھی سمجھ لیجیے کہ اگر نہیں آئیں گے تو مولانا کیا سمجھیں گے، اگر ہم نہیں آئیں گے تو جی مفتی صاحب کیا سمجھیں گے، چلو بھائی کسی بھی طرح سے جا کر بیٹھ ہی جائیں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی آ کر بیٹھا ہوا ہے تو بس میرے بھائیوں اس پر کوئی ثواب اس کو ملنے والا نہیں۔ اگر اس لیے آ کر بیٹھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے اور بخاری شریف کی تلاوت ہو رہی ہے اور حدیث سے مجھے ہدایت ملنے والی ہے اور وہ حدیث ایک وحی ہے اور اس کا بہت اونچا مقام ہے اور اللہ پاک مجھے اس پر ثواب دینے والے ہیں، یہ نیت کر کر اگر کوئی آدمی بیٹھتا ہے تب تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ اسے ضرور ثواب عطا فرمائے۔ تو دیکھیے اعمال کا بننا اور بگڑنا، اعمال کا اچھا ہونا اور خراب ہونا نیت پر موقوف ہے، سے موقوف ہے۔ اور وہ بھی فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف اور صرف نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی، جیسے بولتے ہیں لوگ جیسی نیت ویسی برکت، بولتے نہیں بولتے، نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ، نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ۔ میرے بھائیوں اسی طرح اگر ہماری نیتوں کے اندر خطرہ رہا تو سمجھ جائیے ہمارے جھولی میں صرف خطرہ پڑنے والا ہے، کچھ نہیں۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی، اس حدیث میں ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ کیا ہے معلوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے اور وہ مکے میں رہتے تھے، مدینے میں ایک عورت رہتی تھی، ان کی آپس میں دوستی تھی اور اس عورت کا نام تھا ام قیس۔ اس عورت کا نام کیا تھا بھائی؟ ام قیس۔ اس حدیث کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، غور سے سنیے اسے۔ اس عورت کا نام تھا ام قیس۔ اب یہ صحابی ان سے شادی کرنا چاہتے تھے تو ام قیس نے ان کو ایک شرط لگائی، ایک شرط پر میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں۔ بولے وہ شرط کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آ جائیں، آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ جائیں
جیسا کہ ہوتا ہے نا، بعض لوگ بولتے ہیں گھر جمعی بولتے ہیں، ہاں گھر جمعی کیا ہے؟ تو ان کے گھر میں آ کر جمانا ہو، پڑاؤ ڈالنا، ہاتھ ٹھکانا کرنا، عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جن کی کوئی نرینہ اولاد اور لڑکے نہیں ہوتے، ہے نا؟ لیکن ابھی قریب میں ایک جگہ دیکھا کہ ان کے 2-4 لڑکے ہیں، پھر بھی وہ گھر داماد کو ڈھونڈ رہے ہیں، گھر زمین کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں جبکہ آپ کے بیٹے موجود ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ مولانا کیا کریں، بس یہ بچے کچھ ہماری خیر خیریت پوچھتے ہی نہیں، ہمارا اچھا برا دیکھتے ہی نہیں، ان سے بہتر ہے کہ کسی پڑھائی گھر سے ایک آدمی بلا لیا جائے اور اس کو گھر داماد بنا لیا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کی شکایت ہے اپنی سگی اولاد اور لڑکوں کے تعلق سے۔ اب بتائیے کہ جس وقت آدمی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں، اس وقت کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگتا پھرتا، اللہ مجھے ایک لڑکا دے دے۔ اگر دعا سے کچھ کام چلتا ہوا نظر نہیں آیا تو فوراً روٹیاں لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کیا لینے کے لیے؟ روٹیاں کھانے کے لیے، ہے نا؟ روٹیاں کھے تو بیٹیاں ہونا چاہیے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں تو روٹیاں ہیں اور بیٹے تو کھوٹے ہیں، بیٹے تو کھوٹے ہیں، وہ تو کھوٹا مارتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، 2-4 لڑکے ہیں پھر بھی وہ ماں صاحب تڑپ رہی ہیں کہ گھر داماد کو لانا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ بولے یہ بچے کچھ ہماری خیر و عافیت دیکھتے ہی نہیں، اچھا برا دیکھتے نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بھائیو، تو یہ ام قیس نے ان سے یہ شرط لگائی، مدینے کی اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ آپ سے میں ضرور نکاح کروں گی، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ جائیں۔ اب دیکھیے، ایک طرف صحابی رسول ہے، حضرات صحابہ کرام بھی اس وقت میں ہجرت کر رہے تھے، اب انہوں نے بھی جو ہے ہجرت کا ارادہ کر لیا، انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کر دیا، مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن چونکہ اس عورت نے ان کو شرط لگائی تھی کہ آپ مدینہ آئیں گے تب ہجرت کریں گے، تب میں آپ سے شادی کروں گی، یہ دیکھ کر اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی اس لیے ہجرت کر رہا ہے